کے کیٹیگری میں یہ چیز نہیں آتی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ جو تقدیر سے شکایت ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. جن کو ینگ ایج میں شکایت ہوتی ہے تقدیر سے، اور اگر ینگ ایج میں کم عمری میں اس پر قابو نہ کیا، عمر کے ساتھ ساتھ یہ شکایتی مزاج بڑھتا چلا جائے گا، تقدیر کے ساتھ ناراضگی بڑھتی چلی جائے گی. بعض دفعہ خاندان کے بزرگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. وہ اپنے شکوے، اپنی شکایتیں سب کے سامنے کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنا برا ہوا. یہ کہنا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا یہ تقدیر پر ناراضگی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ برا کیا. اللہ پر ایک طرح کا الزام ہے تقدیر سے ناراض رہنا کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ. تو بڑی بات ہے یہ. اب اگر بزرگوں سے اس طرح کی شکایتیں سننے کو ملتی ہیں تو پھر انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ ان کی شکایتوں کو تحمل کے ساتھ سن لیجئے، ان کا غم سن لیجئے. کیا غم ہے ان کو؟ دراصل غم انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے. لوگوں کو اپنے غموں سے بڑی اپنائیت ہو جاتی ہے. اور کیوں ہو جاتی ہے اپنائیت؟ انہوں نے سالوں پالا ہوتا ہے اس کو. آپ ایک جانور کو بھی پالیں کئی سال، آپ کو جانور پیارا ہو جائے گا. آپ غم کو بھی اگر پال رہے ہیں، مسلسل سینے سے لگایا ہوا ہے، رات دن اس کو آنسوؤں سے تر کر کے تازہ رکھتے ہیں، تو غم بھی تو پلا ہے. جو چیز پالتا ہے انسان وہ پیاری ہوتی ہے. غم بھی پالا ہے تو غم ہوگا بہت پیارا. تو ان کو یہ غم ہے بڑا پیارا، تو ان سے غم چھیننے کی کوشش مت کیجیے اور نہ ان کی اس پر بے عزتی کیجیے. یہ چیز اسلام کے مزاج کے منافی ہے. یہ بے ادبی کی کیٹیگری میں چیز چلی جائے گی. ایک دم وہ ڈپرائیو فیل کریں گے. آپ نے غم اگر چھیننے کی کوشش کی، اور دیکھیں چھیننے میں نیچرلی کیا ہوتا ہے، جب کوئی شخص کسی سے کچھ چھینتا ہے اگلا کیا کرتا ہے، اس کو اور مضبوط پکڑ لیتا ہے. یہ ایک قدرتی ریئیکشن ہے، قدرتی رد عمل ہے جو ہوتا ہے. تو غم چھینے مت، آہستہ آہستہ سمجھا کے ان سے اس کو چھڑوانے کی کوشش کریں. تو چھیننا نہیں ہے غم، بلکہ غم چھڑوانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ان کو ڈپرائیو نہیں کریں بلکہ غم ان سے چھڑوانے کی کوشش کریں. طریقہ کیا ہے؟ پہلے سن لیجئے، سب شکایت سن لیجئے. اب وہ کتنی دفعہ سنائیں گے؟ کئی دفعہ سنائیں گے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. یہ سالوں کا، دیکھیں سالوں سے غم پالا ہے تو اب سالوں لگیں گے نا اس غم سے ان کو چھٹکارا دلاتے دلاتے. چلیں سالوں نہ صحیح تو مہینے تو لگیں گے ہی، کئی مہینے لگ جائیں گے ان کو اس غم سے چھٹکارا دلاتے دلاتے. تو پہلے آپ نے سنا، سننے کے بعد آپ پہلے ہمدردی کیجئے. آپ کہیں ہاں واقعی. اور جب ہمدردی کریں اس میں جملے بڑے اہم ہیں، جملے بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ مت کہیں کہ واقعی بڑا برا ہوا آپ کے ساتھ، واقعی بڑی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ. یہ جملے مت کہیں. ہمیں یہی تو نہیں کہنا. یہ کہیں کہ واقعی آپ پہ بڑا صدمہ پڑا، واقعی آپ کا دل بہت دکھا، واقعی آپ نے برداشت کیا. یہ الفاظ کہنے چاہیے اس طرح سے. پھر وہ بعض دفعہ پچھتاتے ہیں نا کہ میں یوں نہ کرتی تو ایسے نہ ہوتا. جیسے اگر کسی کے گھر میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی طلاق کا واقعہ پیش آ جائے، یا بچوں کی شادی ایسی جگہ ہو گئی ہو جہاں بچہ خوش نہ ہو. اس میں تو ماں باپ بھی بہت ہی اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی لاپرواہی کی، اور فلاں کہہ رہا تھا ہم نے، اگر ہم اس سے پوچھ لیتے، وہ تو ان کو جانتا تھا، وہ بتا دیتا ہم کو کہ کتنے خراب لوگ ہیں، اور فلاں جگہ سے آیا ہوا تھا رشتہ، میری بہن نے دیا تھا اپنے بیٹے کا، دیکھو اس کی جہاں شادی ہوئی کیا خوش ہے وہ لڑکی، دولت میں کھیل رہی ہے، زیوروں کے اندر لدی ہوئی ہے، اچھا خاصا اس نے رشتہ دیا تھا اپنے بیٹے کو اور میں نے نہیں کی. اپنے آپ کو بھی بہت بلیم کرتے ہیں ماں باپ، بہت پچھتاتے ہیں. جو بلیم ہے ان کا، اب اس کو آپ تھوڑا سا کم کیجئے. آپ کہیے کہ دیکھیں آپ سے بڑھ کر تو اولاد کا بھلا کوئی نہیں چاہتا تھا، جو ہوا اسی طرح ہونا تھا، آپ کچھ بھی کر لیتی، تقدیر میں یہی لکھا تھا، یہ ایسا ہی ہوتا. اب یہ کیا ہوگا؟ وہ جو بلیم ہے نا ان کا وہ جائے گا، نکلے گا تھوڑا سا. اور یہ غم اور یہ ڈپریشن کے اندر چلا جانا اور یہ مسلسل ایک غم کو پالنا، یوں سمجھیں کہ لوگ اپنے آپ کو ایک طرح سے سزا دے رہے ہوتے ہیں غلط فیصلہ کرنے کی. یہ سیلف انفلکٹڈ پنشمنٹ ہوتی ہے.
خود کو سزا دے رہے ہوتے ہیں کہ مسلسل پچھتاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے نا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا، تو یہ پچھتا کر اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں۔ تو ان کو آپ یہ سمجھائیے کہ دیکھیے یوں ہی ہونا تھا، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، آپ کچھ بھی کر لیتی، کہیں اور شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہیں ہوتی، یا آپ کچھ بھی کر لیتی، یہ جو چوری ہو یہ تو ہونی ہی تھی۔ لوگ پچھتاتے ہیں نا کہ ہم کوئی حفاظت کا انتظام کر لیتے، ہم یہ سسٹم لگوا لیتے، ہم چوکیدار بٹھا لیتے، ہم نے زیور گھر میں کیوں رکھا تھا، لاکر میں رکھوا دیتے، جا رہی تھی رکھوانے کے لیے، پھر سستی آ گئی مجھ کو، پھر لاکر میں نہیں رکھوایا، زیور گھر میں رکھا رہ گیا اور چور آ کر لے گئے۔ تو ان کو بتائیں کہ دیکھیں آپ کی قسمت میں یہی تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، ایسے ہی ہوتا، یا کسی کا انتقال ہو جائے، آپ کے اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ وقت سب اپنے وقت پر ہی مرتے ہیں، کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا، تو یہ جملہ یوں کہنا کہ بے وقت مر گیا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یہ آپ ان کو بتائیے انشاءاللہ۔ پھر دوسروں سے بھی آپ تھوڑا سا کمپیئر کر سکتی ہیں کہ دیکھیں فلاں کو دیکھیں، ان پر بھی تو کتنا بڑا صدمہ پڑا ہے، اور تھرو آؤٹ مسلسل جو انداز ہے بات کرنے کا اس میں خیر خواہی، نرمی، ہمدردی جھلکنی چاہیے۔ غصہ نہ کرے انسان کسی کے غم کے اوپر۔ ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، کسی کا غم سن کر غصہ شروع کر دیتے ہیں، آپ تو بس روتے ہی رہتے ہیں، آپ کو تو ہر وقت یہی حال ہے، تو یہ ہمارا غصہ اس کے غم میں اضافہ کرے گا۔ تو غم میں اضافہ کرنے تھوڑی گئے ہیں، ہم تو اس کا غم دور کرنے گئے ہیں، ہم اس کو تقدیر پر راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب کسی کو انسان راضی کرنا چاہتا ہے تو کبھی غصہ کرتا ہے؟ کبھی بھی غصہ نہیں کرتا۔ نرمی سے بات کریں، تحمل، صبر کے ساتھ۔ پھر بتائیے کہ دیکھیے کوئی بات نہیں، اگر یہ ہو گیا، اوروں کے ساتھ اس سے بھی برا ہوا، اگر یہ ہو جاتا تو مثال کے طور پہ کوئی چیز ہم لے آئیں کہ کسی کے ہاں جیسے کسی کی اولاد کی طلاق ہو گئی، یا کوئی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، کسی کا بچہ، تو یہ سمجھائیں کہ دیکھیں زندہ تو ہے نا، صحت مند تو ہے، فلاں کو دیکھیں ان کے تو 2 بچے ایکسیڈنٹ میں مر گئے، یا فلاں کا بچہ دیکھیں اس کو تو یوں ایسی بیماری ہو گئی، یعنی کسی سے آپ اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اس سے بھی تسلی ہوتی ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ اچھا مجھ سے بھی زیادہ برے حال میں کوئی ہے، اور شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ تو شکر گزاری کا احساس بھی پیدا کروانے کی کوشش مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی بتایا جائے کہ جو غم، جو صدمہ آپ پر پڑا، اس سے گناہ دھل رہے ہیں، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ اور جہاں تک دکھوں کا اور تکلیفوں کا تعلق ہے تو وہ تو انبیاء پر بھی پڑی آ کر، پریشانیاں تو انبیاء کے اوپر بھی پڑی آ کر۔ تو یہ کوئی گناہگار ہونے کی یا اللہ کے ہاں نعوذ باللہ کوئی ناپسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے جو آپ پر پریشانی آئی۔ ایک حدیث ہے، اس میں مضمون یہ آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں، پھر جو شخص انبیاء سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی ہی زیادہ تکالیف اور پریشانیاں آئیں گی۔ یہ دنیا ایسی ہے ہی نہیں کہ جہاں تکلیف اور غم نہ آئے، ہر ایک کا حصہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے غم کا اور پریشانی کا۔ بادشاہوں کو بھی آئیں، انبیاء کو بھی آئیں، عام انسانوں کو بھی آئیں، تو ایک حصہ تو ملنا ہے غم کا۔ اگر کوئی ہم کو چوائس دیتا کہ اچھا تم اپنی پسند سے اپنے لیے کوئی پریشانی اختیار کر لو، تو ہم کو تو سمجھ میں ہی نہ آتا، ہم کیا کرتے بتائیے؟ اگر ہمیں اللہ چوائس دیتا کہ تم اپنی پسند کی پریشانیاں چلو اپنی تقدیر میں لکھ لو، تو ہم کیا کرتے؟ کیا پتا ہم زیادہ بری چیز اپنے لیے پسند کر لیتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پریشانی ہم پر ڈالی، ایک چھوٹی پریشانی ڈال کر بڑی سے ہم کو بچا لیا۔ اللہ نے جو ہمارے لیے پریشانیاں سلیکٹ کی ہیں، یقیناً ان میں ہماری بہت بہتری ہے۔ اور یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کسی کو کہیں بہت ضروری پہنچنا ہے، جب وہ ایئرپورٹ پہنچے ٹکٹ نہیں ملا، ہوتا ہے، بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے کہ پلین کریش ہو گیا مثال کے طور پہ۔ تو ایک چھوٹی پریشانی ڈال کے اللہ نے کتنی بڑی پریشانی سے بچا لیا۔ اسی طرح شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہماری اولاد نہ خوش ہو، لیکن یہ دنیا میں اس کا خوش نہ ہونا کیا پتا آخرت میں
اس کے لیے خیر کا بھلائی کا سبب بن جائے، یا دنیا سے بے رغبت ہو کر وہ زیادہ اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دے. تو اس طرح سے کئی طریقے ہیں جن سے کہ لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. اور جہاں تک رونا یا افسوس، چلو وہ تو ایک قدرتی چیز ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں، لیکن کب تک گناہ نہیں؟ جب تک کہ شکایتی مزاج نہ پیدا ہو. تو یہ طریقہ انشاءاللہ تعالی مفید ہوگا انسان کے اپنے لیے بھی، اور اگر کسی دوسرے کو سمجھانا ہے، اس کو غم اور تکلیف سے نکالنا ہے تو اس کے لیے بھی. آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا اس کے بارے میں؟ بہت ہی پیاری بات یہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں کہاوت یہ سنی ہے کہ خوش قسمت کون ہے؟ خوش قسمت وہ جو اپنی قسمت سے خوش ہے. جو اپنی قسمت سے خوش ہے وہ خوش قسمت ہے. تقدیر پر راضی رہنے کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، اس نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی مریض کی جان بچانے کی، اور مریض کا ہو گیا انتقال. اب اگر ایک کافر ہے، وہ تو مسلسل شکوے کرے گا، شکایتیں کرے گا کہ ڈاکٹر نے صحیح علاج نہیں کیا، ڈاکٹر نے صحیح دوا نہیں دی، اگر یہ کر لیتے، اگر وہ کر لیتے، ہمارا مریض نہ مرتا. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے تو پرخلوص کوشش کی تھی. تو مسلمان کا رویہ کیا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، وہ قبول کر لے گا موت کو آسانی کے ساتھ. تو زندگی کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں تقدیر پر یقین کرنے کی وجہ سے. دو ہم سین اور ڈسکس کرتے ہیں. ایک ہم نے کیا سین ڈسکس کیا، ایک صورتحال کیا تھی کہ پرخلوص کوشش، پوری بھرپور تدبیر کی گئی کہ نتیجہ مناسب ہماری پسند کا نکلے، جس میں کہ ہم کو خیر نظر آ رہی ہے. نتیجہ ہماری پسند کا نہیں نکلا، لیکن چونکہ تدبیر اپنی طرف سے بھرپور کی گئی تھی تو قبول تو اس کو کر لیا. اب ایک کیس کیا ہے کہ تدبیر میں کمی رہ گئی تھی، ڈاکٹر نے نگلیکٹ کیا تھا. یعنی کہ اس کو دوا دینی تھی 0.2 ملی میٹر، اس نے دوا دے دی 20 ملی میٹر، مثال کے طور پہ 20 ملی میٹر دے دی، 0.2 کے بجائے 20 ملی میٹر دوا دے دی. اور اس کی نگلیکٹ کی وجہ سے، اس کی غفلت کی وجہ سے مریض مر گیا. اب یہ دیکھیں جو جملہ کہا گیا ہے نا، غفلت کی وجہ سے مریض مر گیا، یہی ہم سنتے ہیں. یہ ہے پرابلم، یہ نہیں کہنا. اسی طرح صبر کرنا ہے جیسے کہ پہلے کیس پہ کیا تھا، جب ڈاکٹر نے کوئی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، مریض مر گیا. اس میں کیا ہوا، ڈاکٹر نے غفلت کا مظاہرہ کیا، وہ ایک چیز ہے، اور مریض مر گیا، یہ دوسری چیز ہے. تو غفلت کا مظاہرہ اس کو الگ کیجئے، اور مریض کا مرنا اس کو الگ کیجئے. مریض کو تو مرنا تھا، اگر ڈاکٹر غفلت کا مظاہرہ نہیں بھی کرتا تب بھی مرنا تھا. کیوں مرنا تھا؟ اس لیے کہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے. ہونا تو ایسے ہی تھا، اس کو قبول کر لیا. لیکن اب اگلی چیز جو ہے ڈاکٹر کی نگلیکٹ، ڈاکٹر کی غفلت، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے تاکہ وہ آئندہ محتاط ہو کر کام کرے. ایک کیس ہی ہوا. اب تیسرا کیس. ایک شخص ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، کسی نے اس کو قتل کر دیا اور وہ شخص مر گیا، قتل ہو گیا. اس کو بھی اب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیجئے، 2 حصوں میں تقسیم کیجئے اس واقعے کو. ایک ہے اس شخص کا مرنا، اس کو تو موت وہیں آنی تھی، لکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قتال کے لیے، جنگ کے لیے، کہ جو کہا کرتے تھے منافق کہ ہمارے بھائی اگر ہمارے پاس رہتے تو وہ وہاں نہ مرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر کہ تم اپنی موت کو ٹال کر دکھا دینا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو کہ تم موت پر اختیار رکھتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن میں کہ جس کی موت جہاں لکھی تھی وہ خود چل کر وہاں پہنچتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، بروج مشیدہ، تب بھی موت آ جائے گی. تو وہ تو جہاں موت لکھی ہے وہ تو وہاں آئے گی. اس شخص کو وہاں مرنا تھا، اس کو قبول کر لیا جائے. اب جہاں تک معاملہ ہے قاتل کا، قرآن کہتا ہے سزا دو اس کو، اس لیے کہ یہ عمل اس نے کمایا ہے اپنے لیے. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. موت کا قبول کر لینا اپنی جگہ، نقصان کا قبول کر لینا، تقدیر کا فیصلہ قبول کر لینا اپنی جگہ. اور کسی انسان نے اگر اختیاری طور پہ کوئی غلطی کی ہے، جان بوجھ کے نقصان اس نے پہنچایا ہے، تو اس کی سزا تو وہ بھگتے گا. دنیا میں بھی سزا اس کو دی جائے گی اگر اس کا جرم قانون کی زد میں آ رہا ہے، اور آخرت میں اللہ کے ہاں سزا پائے گا اگر اس نے استغفار نہ کیا اور اس نے افسوس کا اظہار نہ کیا.
جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ہاں کوئی بچ جاتا ہے تو مان لیتے ہیں. جی ہاں، موت کے معاملے میں لوگ اس طرح یقین نہیں کرتے. یعنی تقدیر سے راضی تو ہم ہو جاتے ہیں. تقدیر سے راضی کس طرح سے ہو جاتے ہیں؟ ایسا اچھا فیصلہ جو کہ ہمارے فیور میں گیا وہ تو ہم قبول کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. یا ہم کہتے ہیں دیکھو زکوٰۃ دی تھی نا تو ہمارا مال بچ گیا. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، یعنی ہم خوش ہو جاتے ہیں اس سے، ہم اللہ تک اس کا کریڈٹ پہنچا دیتے ہیں. لیکن جب کوئی فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو پھر ہم یعنی اس کو بھی اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول نہیں کرتے، پھر ہم اس پر بہت زیادہ پچھتاتے ہیں. اللہ کا اختیار انسان سپریم مان لے، اللہ اکبر، اللہ کے فیصلے سب سے بڑے. یہ آپ ایک دفعہ قبول کر کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کسی نے آپ کے کندھوں پر سے سارا بوجھ ہٹا دیا. تھوڑی دیر کا صدمہ ہوتا ہے لیکن وہ پیرالائزنگ جو ہے نا وہ غم نہیں ہوتا کہ انسان کو وہ فالج زدہ کر کے رکھ دے، ساری زندگی روتا دھوتا ڈپریشن کا شکار رہے. یہ نہیں ہوتا. فارورڈ لکنگ ہے مومن، آگے چلو. تو تقدیر پر ایمان لا کر ہم اپنا کتنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہلکا کر رہے ہوتے ہیں. نتیجے کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، تدبیر کی ذمہ داری ہم پر ہے. غفلت یقیناً نہیں کرنی چاہیے، پلاننگ ضروری ہے، لیکن جو نتیجہ نکلا اس کو قبول کر لینا چاہیے. نتیجہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے نا، تو غیر اختیاری چیزیں جو ہیں وہی تو تقدیر ہیں جس پر آپ کا اختیار نہ رہا. تو قبول آپ یہ کر لیں کہ یہ ہونا تو یہ ایسے ہی تھا، چاہے وہ بہترین تدبیر بھی کرتے. یہ یاد رکھیے کہ تدبیر تقدیر کو نہیں بدل سکتی. یہ یاد رکھیے، جو ہونا تھا وہ ہونا ہی تھا. اور اس کے لیے بہترین مثال غزوہ احد ہے ہمارے سامنے. بہترین مثال، اس کا تبصرہ دوبارہ سے پڑھیے گا جا کر. ہاں، ویکنیسز پوائنٹ آؤٹ کر دیں، غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ تدبیر بہت اچھی تھی لیکن تدبیر پر پوری طرح عمل نہ ہوا. اب جو فیصلہ آ گیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا، یہ تو ایسا ہونا ہی تھا. دعا تقدیر کو بدلتی ہے، دعا تو بدلتی ہے تقدیر کو. جی ہاں، ظاہر ہے، دیٹ از بفور اٹ ہیپنز. یعنی جس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن دعا بھی کون سی؟ تقدیر کا فیصلہ بدلنے کی. تو دعا آپ جب فیصلہ سامنے آ گیا پھر تو نہیں دعا کر سکتے. جیسے ایک عورت تھی، وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر تو 18 سال کا کر دے. تو کسی نے پوچھا کہ اب تمہاری کیا عمر ہے؟ اس نے کہا 20 سال. تو اس نے کہا کہ 20 میں اور 18 میں کون سا فرق ہے؟ اس نے کہا ایک شوہر اور 2 بچوں کا فرق ہے. ہاں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دوبارہ سے 18 سال کی ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. دیکھیے، جب بھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کسی بھی واقعے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا، جو میرے ساتھ ہوا وہ تو ہونا ہی تھا. ہاں، اب اللہ نے ذریعہ کس کو بنایا؟ فلاں کو بنایا. تو انسان پھر یہی تقدیر پر راضی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. آپ بہتری کی کوشش کریں، سبق سیکھیں اپنی غلطی سے. ابھی ہم نے بات کی ہے یہ، اور آئندہ کے لیے انسان بہتری سوچے. اب جو ہو گیا اس کو ڈسکس نہ کرے بار بار اسی کو دہرائے جانا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. ہم نے 3 صورتحال ڈسکس کی تھیں، چوتھی کو لگا لیں. ایک شخص ہے، اس نے خود ہی خودکشی کی، خود ہی اپنے آپ کو مار لیا. اس کو مرنا تو اسی وقت تھا، یہ حقیقت ہے، لیکن جو اس کی تدبیر تھی وہ شریعت کے خلاف تھی. ہمارا تعلق، ہمارا اختیار کہاں تک ہے کہ تدبیر ہم شریعت کے دائرے کے اندر رہتے رہتے کریں. تو وہ جو گناہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ گناہ کیا ہوا جب وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل گیا. تقدیر اپنی جگہ، وہ تو اس کو مرنا ہی تھا، چاہے قدرتی موت آتی یا کوئی اور اس کو مارتا یا وہ خود کو مار رہا تھا، مرنا تو اس کو تھا ہی. تو اعمال کا حساب کتاب کس پر ہوگا؟ اپنی تدبیر کے اوپر. کہ آپ نے تدبیر کیا کی. کوئی شخص قاتل ہے، اب وہ قتل کرنے کے نیت سے، ارادے سے تو نکل آیا. اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ شخص نہیں مرے گا، وہ تو نہیں مرے گا، لیکن قاتل کو اپنی کوشش، اپنی نیت کا گناہ تو ملے گا. جیسے ابو جہل تھا، اس نے تو تدبیر اپنی سی لڑا کر دیکھ لی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکے. تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اسلام کا تو سر بلند ہونا ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام روشن ہونا ہی ہے، آپ کسی کافر کے ہاتھوں نہیں مارے جائیں گے. تقدیر میں لکھ دیا تھا اللہ نے. لیکن ابو جہل کی کوششیں چونکہ شریعت کے دائرے سے باہر تھیں، گناہ پر مبنی تھیں، تو اپنی کوشش کا، اپنی نیت کا انجام، اس کی سزا تو وہ بھگتے گا. اچھا، یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے کچھ عرصہ پہلے ان کے بھائی کی دونوں ٹانگوں پر فالج گر گیا.
پیرالائز ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ اس نے وزن بہت اٹھایا، اس وجہ سے یہ اس پر فالج گر گیا، یہ پیرالائز ہو گیا. ان کی والدہ کہتی ہیں تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا. اس واقعے کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، وزن کا اٹھانا اور ٹانگوں کا پیرالائز ہونا.